فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے نبی، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، امیر المومنین ہونا تو دور کی بات ہے، معتبر ہونا تو دور کی بات ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے اختلافات اور مشاجرات میں آپ کو اپنا حکم نہ مانتا ہو، آپ سے فیصلہ نہ لیتا ہو، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو پھر آپ کے فیصلے پر فی انفسہم حرجن، ان کے دل میں بھی بال برابر شک نہ آتا ہو۔ زبان پہ کہنے والا تو کافر ہے، دل میں اس کے یہ خیال نہ آتا ہو کہ یہ کیسا فیصلہ سنا دیا، یہ کیوں فیصلہ سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار دو جہاں نے مال غنیمت تقسیم کیا تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے اس کو زیادہ اور اس کو کم دے دیا۔ یہ واقعہ مولا علی سے بھی منسوب ہے کہ جب نبی مکرم نے مولا علی علیہ السلام کو کسی مال جنگ کے بعد فرمایا کہ مال تقسیم کر دو، تو آ کر کہا گیا کہ کسی کو علی مٹھی بھر بھر کے دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ جا رہا ہے، کسی کو کم جا رہا ہے جی۔ تو نبی مکرم نے فرمایا جن کو تقسیم ہو گیا ان سے سارا مال دوبارہ رکھواؤ، اور پھر ان سب کو تلوایا گیا۔ جب سب مال ایک گرام اور ایک ماشے میں بھی فرق نہیں تھا تو سرکار نے فرمایا ان کفایا و کفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ یا جب نبی مکرم سے کسی نے کہا کہ جی آپ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیا تو فرمایا ان لم عادل فمن یعدل، اگر میں ہی عادل نہیں ہوں تو پھر کون عادل ہے؟ یعنی جہاں کون کسوٹی ہے، کون پیمانہ ہے، کس کی بات کو آخری بات مانی جائے گی، کہیں تو جا کے رکو گے۔ وہ وجود کون ہے کہ جس کی بات وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو دے دے وہ لے لو۔ اللہ نے اتنی سختی سے کہا ہے جو میرا نبی دے دے وہ لے لو، اور جس سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اب حکم، فیصلہ کرنے والا، فیصل وجود جو ہے جی وہ نبی مکرم کی ذات ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے۔ اختلافات کی ایک لمبی لسٹ، بالکل صحیح، حق ہے، سچ ہے، مگر ان اختلافات کا حل کون پیش کرے گا؟ ان اختلافات کا حل نبی مکرم کی ذات پیش کرے گی۔ عزیزان گرامی، بحث امامت کو عنوان اختلاف امت قرار دے کر صرف چھوڑ نہیں دینا بلکہ نبی سے پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ سرکار بتائیں کہ کون امت کے لیے آپ نے، کون امت کے لیے امام ہے، کون امت کے اوپر خلیفہ ہے، کون ہے جو آپ کے بعد ہمارا رہنما ہے، یہ نبی بتائیں گے۔ اور نبی نے ساری زندگی دو ہی باتیں تو بتائی ہیں، یہ اللہ سمجھایا ہے یا علی سمجھایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ خلاصہ سر یا رسول اللہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بات آگے جائے۔ سرکار دو جہاں نے اس اختلاف کا حل دیا ہے اور ایک مفصل بحث ہے، لفظ بدل بدل کر، طریقے بدل بدل کر، جگہ بدل بدل کر جی، موقع بدل بدل کر، الفاظ بدل بدل کر نبی مکرم نے ایک ہی مفہوم کو اور پیغام کو پہنچایا ہے۔ جی مجھے اجازت دیں کہ اس بحث کو پھر کل ہم دوسرے مرحلے میں داخل کریں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے بھائی؟ کھول کے پڑھنی ہے، باندھ کے پڑھنی ہے؟ یعنی ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، سجدگاہ کے ساتھ پڑھنی ہے، سجدگاہ کے بغیر پڑھنی ہے؟ یہ بھی ایک اختلاف۔ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ بڑا عجیب اور حسین جملہ ہے،
جی نماز ایسے پڑھو، سلو کما رأیتمونی، سلو کما اسلی نہیں ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، نہیں، کما رأیتمونی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں. مجھے بھی تو دیکھو میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں. تو نبی مکرم صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر، اللہم صلی علی. تو سرکار نے کیسے نماز پڑھی، یہ ایک مکمل بحث، اور اس وقت میرے مولانا برادر مولانا جناب مولانا ہاشم صاحب کا یہ موضوع ہے. کبھی کبھی مجھے مولانا کے جو بیانات ہیں وہ دیکھنے اور سننے کو اور استفادہ کرتا ہوں. ہم سب طالب علم ہیں. جی سرکار دو جہاں خاک پر سر رکھتے تھے، سرکار دو جہاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے. ان سارے مسئلوں کا حل موجود ہے، یعنی ہمارے پاس حوالے اور سند. نبی کی نماز کیسی تھی، مگر میں اس بحث میں نہیں جا رہا. یہ آپ کو بہت سارے دلائل معلوم ہیں اور ہو جائیں گے. میں تو بس ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو نبی نے کیسے نماز پڑھی؟ نبی نے ایسے نماز پڑھی کہ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے. ایسے نبی نے. اور ایک دو دفعہ نہیں ہوا یہ واقعہ، تقریباً 24 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. شاید اس کا سبب یہ بھی رہا ہوگا کہ اگر اس جماعت میں فلاں صاحب نہیں تھے تو دوسری میں ہوں گے. کوئی ایک شخصیت رہ نہ جائے، کوئی ایک شخصیت رہ نہ جائے، کوئی ایک شخصیت رہ نہ جائے جو یہ کہے کہ میں نے تو یہ منظر ہی نہیں دیکھا. تمام صحابہ کرام دیکھ لیں کہ حسین کا نبی سے پیار کیا ہے اور نبی کا حسین سے تعلق کیا ہے. حتیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کے بالکل عقب میں تھا، سرکار کا سجدہ طول پکڑنے لگا. میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین نبی کی پشت پر ہے. تو میں نے چاہا کہ حسین کو نبی کی پشت سے اتار دوں. اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا، نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا. میرے حسین کو نہ اتارو، حسین خود اتریں گے. اور جب تک حسین پشت رسول سے اترتے نہیں تھے اس وقت تک نبی سر نہیں اٹھاتے تھے. جو وحی کا پابند نبی ہو، جو حکم الہی سے تارے منہ کے برابر بھی ہٹ کر نہ چلتا ہو، وہ سر کیسے اٹھائے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے سجدے کو طول دیں. ابھی حسین آپ کی پشت پر ہے. کیا ہے، کیا منظر دکھایا ہے، کیا چاہتے ہیں. اچھا ایک تھوڑا سا سنگین بات ضرور ہوگی، مگر سجدہ اللہ کا تھا، مگر خیال حسین کی طرف تھا یا نہیں؟ جی نبی مکرم سجدہ اللہ کا کر رہے، پشت پر حسین ہے. نبی نے ایسے نماز پڑھی ہے تو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ سجدے میں سر اللہ کے لیے ہے مگر خاک شفا پر ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور یہ مجلس اور یہ یاد ہے نا آپ کو، امام حسین کی یاد سجدے کو طول دیتی ہے، سجدے ختم نہیں کرواتے. ذکر امام حسین عبادتوں تک لے کے جاتی ہے. یہ ذکر عبادتوں تک لے جاتا ہے. اور یقیناً ایسا ہی ہے، اگر کوئی ماتمی نمازی بھی ہو اور کوئی نمازی ماتمی بھی ہو تو حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ اس مجلس کا پیغام ہے. سجدہ اللہ کا ہے مگر حب حسین کے ساتھ، امام حسین کی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت انجام دینی ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو بازار کوفہ تک لے آئیے. ابھی قافلہ شام پہنچا نہیں ہے. اجرکم اللہ. ابھی قافلہ
کربلا اور شام کے درمیان ہے. شام پہنچے گا نا تو شام میں بڑے بڑے سانحات سامنے آئیں گے. عزادارو، کوفہ اور شام کا فرق بتا دوں. کوفہ اور شام کا فرق یہ ہے کہ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی اور شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوفے میں تماشا دیکھنے والوں میں ایک تعداد ایسی تھی جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تماشا کس کا دیکھنے آئے، مگر شام میں تماشا دیکھنے والوں میں ان کی تعداد غالب تھی جنہیں پتہ تھا کہ ہم کس کا تماشا دیکھنے آئے. ابن ربی نامی شخص ہے، وہ ایک مسافر خانے میں سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، شہنائیوں کی آوازیں آئیں، رقص و طرب کی آوازیں آنے لگیں. میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک مسافر سے پوچھا، آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، آج مسلمان اتنا خوش کیوں ہیں، اتنا جشن کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اس باغی کو مار دیا گیا ہے، اس پر فتح مند ہو گیا ہے، اس کے خاندان کو اسیر بنا کے لائے ہیں اور جنگ کے جیتنے کی خوشی منائی جا رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ باغی کون ہے، کون سے باغی کو کربلا میں مارا گیا ہے. کہتا ہے میں اپنے سرائے سے باہر آیا تو میں نے باہر آ کے کیا منظر دیکھا کہ کچھ نورانی شکلیں ہیں، کچھ نورانی شکلیں ہیں، ماحول بہت معنویت کا ہے. جو کٹے ہوئے سر ہیں ان کے کٹے ہوئے سروں سے بھی نور ظاہر ہے، چہروں پر بڑا جلال ظاہر ہے. اور کچھ مخدرات ہیں جن کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے، اور ایک اسیر ہے کہ جو اس قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے. اجرکم اللہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ چہروں سے تو نہیں لگتے کہ یہ باغی لوگ ہیں، ان کے حلیے تو نہیں بتاتے کہ یہ کسی سے لڑنے گئے ہوں گے، مگر ایک جانب یہ پیغام تھا، دوسری جانب یہ منظر تھا. تو میں آگے بڑھا اور میں ان بیویوں سے کیا کہتا، میں نے جا کر اس اسیر سے کہا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا تھا. وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے امام سجاد کے پاس اور کہتا ہے تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. تو امام سجاد نے اسے کہا کہ تو کوفے کا رہنے والا تو نہیں ہے. جب اس نے امام سے آ کر یہ بات کی نا، امام نے فرمایا تو کوفے کا رہنے والا تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں؟ تو امام نے اس کا نام لیا، تو ابن ربی ہے، تو کوفے کا رہنے والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے بھی مجھے جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے ابن ربی سے کہا تم اہل بیت کو پہچانتے ہو؟ تو کہنے لگا اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں، میں اہل بیت کے فرد فرید حسین کو پہچانتا ہوں. تو ایک مرتبہ امام کی آواز آئی اب مجھے پہچانو، میں علی بن الحسین ہوں، میں حسین کا فرزند علی ہوں، میں زین العابدین ہوں. تو ایک مرتبہ کہنے لگا مولا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے میرے بابا حسین کا ہے. سروں کی طرف امام سجاد نے اس کی رہنمائی کی، وہ علی اکبر کا سر ہے. تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کر وہ چاہنے لگا کہ امام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے. تو امام نے فرمایا خبردار، بس مجھے اتنا بتاؤ تمہارے پاس رقم کتنی ہے؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے. جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں یہ وقت نہ دکھائے. امام نے فرمایا تیرے پاس رقم کتنی ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس 2000 درہم ہے. حضرت نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ، جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ. ابن ربی کہتا ہے میں چادریں خرید کر لایا. امام نے فرمایا جا کے بیویوں کو دے دو. میں نے سیدانیوں کو، مخدرات کو وہ چادریں دیں، مگر میرے سامنے ہی کچھ نیزہ بردار ظالم آگے بڑھے اور پھر انہوں نے سروں سے چادریں اتارنا شروع کی. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ آوازوں کو آزاد کریں گے. میں یہ روایت بڑی دل چیرنے والی روایت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر امام سے آ کر کہا امام حکم کریں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟
تو حضرت نے فرمایا تمہارے پاس اب کتنے پیسے ہیں؟ کہا مولا 1000 درہم کی میں نے چادریں خریدی ہیں اور 1000 میرے پاس اور ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ جو نیزے پہ سر اٹھائے ہوئے ہیں نا، انہیں دربار میں انعام ملے گا، تم انہیں کچھ رقم دو اور کہو آگے چلے جائیں تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، میری ماں بہنوں سے دور ہو جائیں۔ بڑا سخت ہے جو مقتل کے الفاظ لکھے ہیں نا، کہ اتنا قریب آ جاتے تھے تماشا دیکھنے والے۔ غیرت مندوں سے بات کر رہا ہوں، خاندانی لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تو کسی خاتون کی طرف کوئی غیر مرد دیکھ لے تو ہمارا کھانا پینا اڑ جاتا ہے۔ سلام ہو امام زین العابدین پر، کہاں کہاں ظالموں نے اشارے نہیں کیے۔ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے، وہ حسین کی زوجہ رباب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے فرمایا ان سے کہو کہ یہ آگے چلے جائیں تاکہ لوگ سروں کو جا کر دیکھیں، میری ماں بہنوں سے دور ہو جائیں۔ عبداللہ کہتا ہے، ابن ربی کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ یہ عمل کرنا چاہا مگر کچھ لوگوں نے بات مانی اور کچھ نے نہیں مانی۔ اسی اثنا میں نے دیکھا ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، مجھ سے رہا نہیں کیا، میں نے تلوار نکالی اور میں اس کی طرف بڑھنے لگا جس نے یہ گستاخی کی تھی، تو پیچھے سے میرے عقب سے امام سجاد کی آواز آئی، ابن ربی رکو۔ میں نے رک کر امام کو دیکھا تو فرمایا تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار میں جانے دو، ہمیں بابا کا پیغام پہنچانے دو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔